السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو پاکستان آفیسرس اکیڈمی اور ہمارے سی ایس ایس فل کورس پارٹ انگلش ایسے رائٹنگ پر۔ دوستوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ کنکلوژن رائٹنگ ایسے کا فائنل امپریشن ہوتا ہے جو ایگزامینر کے دماغ میں آپ کی میچورٹی اور ڈیپتھ آف نالج کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر مس کر دیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، ضرور دیکھنا، کیونکہ کنکلوژن لکھنے کا اسکل ایسے کے مارکس ڈیسائڈ کرتا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا۔ آج ہم سولو کریں گے کمپلیٹ سی ایس ایس ایسے آؤٹ لائن سے لے کر انٹروڈکشن، باڈی، پیراگرافس اور کنکلوژن تک۔ یہ آپ کو ریئل ایگزامس کے لیے کلیئر آئیڈیا دے گا کہ کیسے اپنے ایسے کو اسٹرکچر کرنا ہے اور ایگزامینر کو امپریس کرنا ہے۔ دوستوں، ایسے لکھنے سے پہلے آؤٹ لائن بنانا سب سے کروشل اسٹیپ ہے۔ یہ آپ کے ایسے کا بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ ایگزامینر کو ایک گلینس میں سمجھ آتا ہے کہ ایسے کا فلو اور اسٹرکچر کیا ہوگا۔ چلیے اسی ٹاپک ایجوکیشن ایز کی ٹو نیشن بلڈنگ کی آؤٹ لائن کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے انٹروڈکشن۔ یہاں آپ ایسے کا ٹون سیٹ کریں گے، ایک اسٹرانگ ہک، تھوڑا بیک گراؤنڈ اور اپنا تھیسس اسٹیٹمنٹ جو کلیئر کر کے ایجوکیشن کا رول نیشن بلڈنگ میں سب سے سینٹرل ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے امپورٹینس آف ایجوکیشن ان نیشن بلڈنگ۔ یہاں 3 سب پوائنٹس آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ، پڑھے لکھے لوگ ہی ایک پروڈکٹیو ورک فورس بناتے ہیں۔ نمبر 2 پر اکنامک گروتھ اینڈ انوویشن اور انڈسٹریز ایجوکیشن کے بغیر امپوسیبل ہیں۔ اور نمبر 3 پر ہے سوشل ہارمونی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں ٹولرنس اور ڈیموکریسی سسٹین کرتی ہے۔ اب 3 نمبر پر آپ نے جو لکھنا ہے رول آف ایجوکیشن ان پاکستان اسپیسیفک انالائز یہاں آتا ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر کی کرنٹ اسٹیٹ، لٹریسی ریٹس لو کوالٹی کمپرائزڈ، چیلنجز کم بجٹ ایلوکیشن، رورل اربن ڈیوائیڈ اور آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم۔ 4 نمبر پر آپ نے لکھنا ہے ریفارمس نیڈڈ۔ اس پارٹ میں آپ پریکٹیکل اور پاکستان اسپیسیفک سولوشنز لکھتے ہو، جیسے کہ انویسٹمنٹ ان کوالٹی ایجوکیشن، جی ڈی پی میں شیئر بڑھائیں، ٹیچر ٹریننگ اینڈ ماڈرن کریکولم، ایکول ایکسیس، رورل اور اربن گیپ کو ختم کرنا اور جینڈر ایکولیٹی انشور کرنا، ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن پروموٹ کرنا تاکہ اسکلڈ لیبر بنے۔ پھر 5 نمبر پر آپ نے لکھنا ہے گلوبل ایگزامپلز۔ اپنے آرگیومنٹس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کیس اسٹڈیز ایڈ کرو، جیسے کہ ساؤتھ کوریا، وار ٹرون کنٹری سے ڈیولپڈ اکانومی ایجوکیشن کے تھرو، پھر فن لینڈ، ورلڈز بیسٹ ایجوکیشن ماڈل اور ہائی انوویشن انڈیکس۔ پھر 6 نمبر پر آپ لکھیں وے فارورڈ۔ اب ریئلسٹک روڈ میپ دو، پولیٹیکل ول اور پالیسی کنٹینیوٹی ایسنشیل ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایجوکیشن سیکٹر کو ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ اب آپ نے 7 نمبر پر جو لکھنا ہے آخری کنکلوژن، اسے کو واپ اپ کرتے ہو آپٹیمسٹک نوٹ دینا ضروری ہے۔ ایجوکیشن ہی ایک ایسی فورس ہے جو پاکستان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور اسٹرانگ نیشن بنا سکتی ہے۔ یہ آؤٹ لائن نہ صرف ایگزامینر کو امپریس کرے گی بلکہ آپ کے رائٹنگ پروسیس کو بھی ایسے اور اسٹرکچرڈ بنا دے گی۔ دوستوں، اب ہم آتے ہیں ایسے کے باڈی پیراگرافس پر۔
یہ اصل میں آپ کے ایسے کا پلر ہوتے ہیں جہاں آپ اپنے تھیسس کو ایویڈنس اور ریزننگ کے ساتھ پروو کرتے ہو۔ چلیے ہر پارٹ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ۔ ایجوکیشن equips individuals with knowledge and skills, turning the population into productive human capital. Countries with higher literacy rates enjoy better governance, innovations, and strong economic resilience. Without education, human potential remains untapped. یہ پیراگراف ایگزامینر کو یہ سمجھاتا ہے کہ ایجوکیشن صرف ڈگری لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک نیشن کے لوگوں کو پروڈکٹیوٹی ہیومن کیپٹل میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ جہاں لٹریسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں گورننس اور انوویشن اسٹرانگ ہوتی ہے۔ سی ایس ایس ایسے میں اس پوائنٹ کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ بنا ایجوکیشن کے کسی بھی ملک کی پوٹینشیل ویسٹ ہو جاتی ہے۔ اب نمبر 2 پر ہے اکنامک گروتھ اینڈ انوویشن۔ ایجوکیشن ڈرائیوز اکنامکس پروگریس بائی Education drives economic progress by fostering innovation, entrepreneurship, and technological advancement. Nations like South Korea, which invested heavily in education after war, are now global economic powers. یہاں آپ ایجوکیشن اور اکنومی کا لنک اسٹیبلش کرتے ہو۔ ایجوکیشن انوویشن انٹرپرینیورشپ اور ٹیکنالوجی کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کا ایگزامپل پرفیکٹ ہے، ایک وار ٹرون کنٹری جس میں صرف ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ کرنے اپنی اکنومی کو ٹاپ لیول پر لے گئی۔ یہ ایگزامینر کو ریئل ورلڈ پروف دیتا ہے کہ آپ کی بات گراؤنڈڈ ہے۔ اب نمبر 3 پر ہے سوشل ہارمونی اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ An educated society is less prone to extremisms, intolerance, and chaos. Education instills civic values, tolerance, and awareness of rights and responsibility. For Pakistan, education can act as a glue binding diverse ethnic, cultural, and linguistic groups. ایجوکیشن سوسائٹی میں ٹولرنس، سوک سینس اور اویئرنیس کریٹ کرتی ہے۔ یہ ایکسٹریمزم اور چاؤز کو ریڈیوس کرتی ہے۔ پاکستان جیسے ملٹی ایتھنک اور ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لیے ایجوکیشن ایک گلو کا نام کرتی ہے جو نیشنل یونٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو مضبوط بناتا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ ایسے کو سوشل اور پولیٹیکل اینگل سے انریچ کرتے ہو۔ نمبر 4 پر ہے چیلنجز ان پاکستان's ایجوکیشن سیکٹر۔ انفارچونیٹلی پاکستان لیگس بیہائنڈ ڈیو ٹو کرونک انڈر فنڈنگ، انکوالٹی ان urban rural areas, gender disparities, and outdated curriculum. Only 2% of GDP is spent on education, far below international standards. Such weakness directly affect Pakistan's progress in all spheres. اب انالائزز کی طرف آتے ہو۔ پاکستان میں صرف 2% جی ڈی پی ایجوکیشن پر اسپینڈ ہوتا ہے، بہت کم ہے۔ اربن رورل ڈیوائڈ، جینڈر انیکوالٹی اور آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم نے سسٹم کو ویک کر دیا ہے۔ یہ ویکنیس ڈائریکٹلی پاکستان کی نیشنل پروگریس اور ڈیولپمنٹ کو بلاک کرتی ہے۔ ایگزامینر کو لگتا ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو اگنور نہیں کر رہے۔ اب نمبر 4 پر آپ جو لکھیں ریفارمز نیڈڈ ٹو اوورکم
these challenges, Pakistan must increase education budget, modernize curriculum with modern skills and technology, ensure equal access for girls and rural communities, focus on teacher training and accountability, promote technical and vocational education for employability. اس پیراگراف میں آپ پریکٹیکل سولوشنس دیتی ہو، بجٹ انکریز کریں، کرکولم ماڈرنائزیشن کریں، ایکول ایکسیس فار رولر اور گرلس کے لیے، ٹیچر ٹریننگ اور اکاؤنٹیبلٹی، ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ یہ روڈ میپ ایگزامینر کو کنوینس کرتا ہے کہ آپ صرف پرابلم ہائی لائٹ نہیں کر رہے بلکہ سولوشن بھی پرپوز کر رہے ہو، جو CSSA کا ضروری پارٹ ہے۔ اب نمبر 6 پر آپ جو لکھیں گلوبل ایگزامپلس۔ ساؤتھ کوریا ری بلٹ اٹ سیلف تھرو یونیورسل ایجوکیشن آفٹر 1950 century devastation. Finland became a global education leader by focusing on teacher quality and equal access. Pakistan can learn from these models to achieve similar progress. ساؤتھ کوریا اور فن لینڈ کو یہاں کوٹ کرتے ہو۔ ساؤتھ کوریا نے وار کے بعد یونیورسل ایجوکیشن کو پریورٹی بنایا اور آج ایک اکنامک گیانٹ بن گیا۔ فن لینڈ نے ٹیچر ٹریننگ اور ایکول ایکسیس پر فوکس کر کے اپنا سسٹم ورلڈ کلاس بنا دیا۔ ان ماڈلز کا ذکر ایگزامینر کو دکھاتا ہے کہ آپ کمپیریٹیو انالائسس اور گلوبل پرسپیکٹیو رکھتے ہو۔ دوستوں یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 14 فل ایسے سولڈ ایگزامپل 1۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایک کمپلیٹ CSSA کس طرح اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، آؤٹ لائن سے لے کر انٹروڈکشن، باڈی پیراگرافس اور کنکلوژن تک۔ اب آپ کی پریکٹس سے کہ اسی آؤٹ لائن اسٹائل میں ایک اور ایسے خود لکھنے کی کوشش کریں اور اپنا ڈرافٹ کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ آپ کو فیڈ بیک مل سکے، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو لیکچر نمبر 15 فل ایسے سولڈ ایگزامپل 2 آپ تک ترنت پہنچ جائے۔ یہ ایک اور پریکٹیکل ڈیمو ہوگا جس میں آپ ایک دوسرے CSSA کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سولو کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔